صبر اور اللہ پر توکل کے موضوع پر مبنی یہ کہانی ایک غریب درزی کی ہے جو اپنی غربت کے باوجود ایمان پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے۔ مدینے کے قریبی علاقے میں ایک تنگ سی گلی کے آخر میں چھوٹی سی دکان تھی جس پر ایک پرانا سا بورڈ لگا ہوا تھا۔ دوستو، اللہ پر توکل رکھنے والے غریب درزی کا نام نعمان ہوتا ہے۔ نعمان کا تعلق نہ کسی بڑے خاندان سے تھا نہ ہی اس کے پاس دولت تھی، مگر اس کے پاس ایک قیمتی خزانہ تھا، ایمان۔ نعمان صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا، تھوڑے سے سوکھے زیتون کھا کر اپنی دکان کھولتا اور سارا دن سوئی دھاگے سے لوگوں کے پرانے کپڑوں کی مرمت یا نئے کپڑے سی کر گزارا کرتا۔ اس کی بیوی زینب ایک باحیا اور صابر عورت تھی۔ ان کے 3 بچے تھے اور سب کے سب نیک ادب والے اور محنتی تھے، مگر غربت ان کی زندگی کا مستقل مہمان تھی۔ نعمان، تم ہر وقت اللہ پر توکل کی بات کرتے ہو، کبھی اپنے لیے کچھ سوچا بھی ہے؟ ایک دن ایک گاہک نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ نعمان مسکرایا اور بولا، میرے حصے کا رزق اللہ کے خزانے میں ہے، جو میرے لیے ہے وہ مجھے ضرور ملے گا، چاہے سونے کے پہاڑوں میں چھپا ہوا ہو۔ ایک سال شہر میں شدید قحط پڑا، لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ نعمان کی دکان پر بھی گاہک کم ہو گئے۔ کئی دن ایسے گزرے کہ گھر میں کچھ پکے کو نہ ہوتا۔ ایک شام نعمان گھر آیا تو اس کی بیوی زینب نے کہا، آج 2 وقت سے بچے بھوکے ہیں، کچھ تو کرو۔ نعمان نے جب جیب ٹٹولی، فقط ایک چاندی کا سکہ بچا ہوا تھا۔ اسی وقت مؤذن نے مسجد میں مغرب کی اذان دی۔ نعمان وضو کر کے مسجد کی طرف چل پڑا۔ زینب نے حیرت سے دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ نماز کے بعد نعمان نے دعا مانگی، یا اللہ، تو رازق ہے، تو غفور و رحیم ہے، اپنے بندے کو مایوس نہ کرنا۔ جب وہ مسجد سے باہر نکلا تو سامنے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جو صاف کپڑوں میں ملبوس، رعب دار اور پریشان حال نظر آ رہا تھا۔ اس نے السلام علیکم کہا۔ اس اجنبی نے کہا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، دوا کے لیے دکان بند ہونے سے پہلے پہنچنا ہے، مگر میرے پاس پیسے کھلے ہوئے نہیں ہیں، کیا تم ایک چاندی کا سکہ دے سکتے ہو؟ نعمان کے ہاتھ میں وہی آخری سکہ تھا۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا، پھر مسکرا کر سکہ اس شخص کو تھما دیا۔ اس رات نعمان کے گھر میں فاقہ رہا۔ اگلی صبح ایک قاصد نعمان کی دکان پر آیا اور بولا، حضور شہر یعنی بادشاہ کے محل سے آپ کو بلایا گیا ہے، فوری طور پر تمہاری ضرورت ہے۔ نعمان حیران ہوا، صاف لباس پہنا اور محل پہنچ گیا۔ محل میں اس کی ملاقات شہر کے والی سے ہوئی، وہی اجنبی شخص جو کل رات دوا مانگ رہا تھا اب بادشاہ کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نعمان، تم نے کل رات اپنا آخری سکہ مجھے دے کر میری بیوی کی جان بچائی، تم نے ثابت کیا کہ تمہارا یقین اللہ پر ہے، اب اللہ نے مجھے تمہارے وسیلے سے آزمایا اور تم کامیاب ہوئے۔ بادشاہ نے نعمان کو شہر کا سرکاری درزی مقرر کیا، اس کے لیے ایک نئی دکان بنوائی، بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا اور ایک ماہانہ وظیفہ مقرر کیا۔ نعمان کی زندگی بدل گئی مگر اس کا مزاج نہیں بدلا، وہ پہلے کی طرح عاجز، نیک، محنتی اور سادہ مزاج انسان ہی رہا۔ اس نے شہر کے غریبوں کے کپڑے مفت سینے شروع کر دیے، بچوں کے اسکول کے لیے یونیفارم بناتا اور ہر مہینے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اللہ کے راستے میں دیتا۔ لوگ اسے درزی یقین کہنے لگے۔ ایک دن شہر میں شور اٹھا، دشمن فوج شہر کے قریب پہنچ چکی تھی۔ بادشاہ
اور مشیر محل میں مشورہ کر رہے تھے، مگر حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ نعمان نے جب یہ سنا تو مسجد میں سجدے میں گر گیا۔ یا اللہ، یہ تیرا شہر ہے، اس کے لوگ تیرا نام لیتے ہیں، تو ہماری حفاظت فرما۔ شہر والوں نے دیواریں مضبوط کی، عورتیں بچوں کو لے کر قلعے میں چھپ گئی، مرد حضرات صف بندی کے لیے نکلے، نعمان بھی ان میں شامل تھا۔ مگر رات کو طوفانی بارش ہوئی، دشمنوں کا خیمہ اکھڑ گیا، ان کے گھوڑے بھاگ گئے، اور صبح جب شہر والے نکلے تو دشمن جا چکا تھا۔ لوگوں نے کہا، یہ سب درزی نعمان کی دعا کا اثر ہے۔ نعمان کی عمر ڈھلتی گئی، مگر اس کا ایمان جوان ہوتا گیا۔ وہ بچوں کو توکل سکھاتا، نوجوانوں کو رزق حلال کا درس دیتا، اور مسافروں کو دعائیں دیتا۔ ایک دن جب اس کا وقت قریب آیا، اس نے اپنی بیوی زینب سے کہا، اللہ کی راہ میں جو کچھ کیا اس کا بدلہ دنیا میں بھی ملا اور آخرت میں بھی امید ہے۔ اس کی بیوی زینب نے روتے ہوئے کہا، تم نے کبھی شکایت نہ کی، کبھی سوال نہ کیا، بس اللہ سے لو لگائی رکھی۔ نعمان نے مسکرا کر آنکھیں بند کی اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ نعمان کی قبر پر آج بھی لوگ فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔ اس کی دکان اب ایک مدرسہ بن چکی ہے جہاں بچے پڑھتے ہیں۔ اس کی زندگی آج بھی یہ سبق دیتی ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔